अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम अन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम अन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसी है मेरी सब सिस्टर्स? उम्मीद है कि सब अपने अपने घरों में आबाद होंगी और खुश होंगे। और कुरान पाक की तफसीर का जो सिलसिला हमने शुरू किया है 30वें पारे से, वो कंटिन्यूसली सुन रही होंगी। और जो नहीं सिस्टर सुन पा रही वो कोशिश करें कि वो वक्त निकाल के सुन लें, क्योंकि 30वें पारे की सभी सूरतें बहुत छोटी हैं, चंद आयात पर मुश्तमिल हैं, कोई बहुत लंबी लंबी सूरतें नहीं हैं जैसे कि पहले पारे से शुरू होंगी इंशाल्लाह। और इन सूरतों के लिए वक्त जो बंदा निकाल लेगा वो पहले पारे से जब हम कुरान पाक पढ़ना शुरू करेंगे तो उस वक्त भी वो वक्त निकाल लेगा। और आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे सूरह कुरैश। और उससे पहले हमने सूरह फील जिसमें हाथी वालों का वाक़या था और उसको हमने पढ़ा था। आज इंशाल्लाह हम सूरह कुरैश पढ़ेंगे और इसमें भी सूरह फील का ही कुछ कुछ वाक़े का हम जिक्र करेंगे। और वो जब हम पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका लिंक जो है वो सूरह फील से किस तरह से बन रहा है। तो शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह कुरैश में तकरीबन 4 आयतें और मक्का में नाजिल हुई थी और ये मक्की सूरह है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ। कुरैश को उल्फत दिलाने के शुक्रिया में, यानी उन्हें जो जाड़े और गर्मी के सफ़र का खोगर कर दिया है तो उसके शुक्रिया में। अब आगे देखें, फलियाबुदु रब्ब हाज़ल बैत, उन्हें चाहिए कि इसी घर के रब की इबादत करते रहें। अल्लाह ताला ने यहाँ पे डायरेक्ट हम कलाम हुए अल्लाह ताला कुरैश के लोगों से। और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अल्लाह ताला ने डायरेक्ट कुरैश के लोगों से क्या जिक्र किया, किस सफ़र की बात की जा रही है जो कि जाड़े और गर्मी में किया जाता था उस वक्त। और उसके बदले में अल्लाह ताला ने कहा कि उन्हें चाहिए कि इसी घर की इबादत करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मैं यहाँ पे आपको एक मैप दिखाऊंगी और उसमें आप देखेंगे कि जैसे कि आप ऊपर की तरफ देखें तो सीरिया लिखा हुआ है और सबसे नीचे की तरफ आ जाए, सऊदी अरब के मैप को देखें, सबसे नीचे की तरफ आ जाएं तो आपको यमन नज़र आएगा और यमन से थोड़ा सा ऊपर जाएं तो आपको मक्का नज़र आएगा। यहाँ पे जो तिजारत की जाती थी वो की जाती थी सीरिया और यमन के बीच में। लेकिन अगर सीरिया और यमन आपस में तिजारत करते हैं तो दरमियान में इनको मक्का पड़ता है, यानी कि कुरैश के लोगों से वास्ता पड़ता था। यहाँ वहाँ पे वो गुज़र होता था, वहाँ से आप कह रहे हैं कि एक रास्ता था जहाँ से वो गुज़रा करते थे। तो इसलिए जो सीरिया और यमन के लोग हैं वो मक्का को इज़्ज़त की निगाह से देखते थे, क्योंकि इस रास्ते से गुज़र के वो जाते थे और उनको मालूम था कि यहाँ पे मुसलमानों का जो है वो एक ऐसी इबादत गाह है जिसको वो बड़ी एहतराम की नज़र से देखते हैं। और कुरैश के लोगों को अल्लाह ने इज़्ज़त इसलिए दी थी क्योंकि कुरैश के लोग जो हैं वो हज और उम्रा पे आने वाले लोगों की खिदमत किया करते थे। इस वजह से उनकी इज़्ज़त लोगों के दिल में ज़्यादा थी। यानी कि आपने आजकल भी देखा होगा, वैसे भी अभी कभी आपके किसी रिश्तेदार का सऊदी अरब से आना हो तो वहाँ से सऊदी अरब से आई हुई, मक्का से आई हुई चीज़ों को आप बड़ी अकीदत से देख रहे होते हैं। तो अब देखें वहाँ के लोगों को कितनी अकीदत से वो लोग देखते होंगे। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने अपने घर यानी कि अल्लाह के घर की वजह से कुरैश के लोगों को इज़्ज़त मिली हुई थी। और इसके अलावा जो तिजारत है, आपको पता है कि जो सऊदी अरब की ज़मीन है वो उगाती नहीं है, फर्टिलाइज नहीं है। ठीक है, अब जैसे पाकिस्तान की ज़मीन है तो ये एग्रीकल्चरल ज़मीन है जहाँ पे हम आराम से लोग खेती बाड़ी फील्ड्स अपनी लगा सकते हैं, पौधे उगा सकते हैं, आराम से उग जाते हैं, कोई मसला नहीं होता। ज़मीन जो है वो ज़रख़ेज़ है। ठीक है, लेकिन सऊदी अरब की ज़मीन या मक्का की ज़मीन ऐसी थी कि जहाँ पर ज़मीन जो है वो फर्टिलाइज नहीं है। ठीक है, सहरा ही है पूरा। और इसलिए उनको अपने रोज़गार के लिए ऐसा तरीका इख्तियार करना था जो कि ज़मीन से उगने वाली चीज़ों के बारे में नहीं था। ठीक है, वो ऐसी चीज़ों की तिजारत किया करते थे जिसकी दूसरी जगह पे मांग हो, इसलिए वो सीरिया भी जाते थे और यमन भी जाते थे। ठीक है, ऊपर अगर आप सीरिया को देखते हैं और नीचे यमन को देखते हैं तो दोनों तरफ आपको एरोस नज़र आएंगे, यानी कि मक्का से कुरैश तिजारत के लिए सीरिया भी जाते थे और यमन की तरफ भी आया करते थे। ठीक है,
اور اس جو مطلب جو یہ سفر کیا کرتے تھے، یہاں پہ آپ نے دیکھا آیت میں جاڑے اور گرمی کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ سردی اور گرمی میں سفر کیا جاتا تھا، لیکن وہ گرمی کے موسم میں یمن جایا کرتے تھے. اور سیریا کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ اوپر کی طرف پڑتا ہے، تو وہاں پر گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے، اور جس وجہ سے وہ آتے تھے سردی کے موسم میں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جاڑے اور گرمی کا ذکر جو کیا ہے وہ بیسیکلی اسی وجہ سے کیا ہے کہ یہ ان دو موسموں میں یہ تجارت کیا کرتے تھے، اور اپنے روزی کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی انسان کی ارننگ کا ذریعہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے تو اس کی لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے، پھر اس کو کوئی باقی چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں، اس کو پیٹ جو ہے وہ پہلے یاد رہتا ہے کہ میرا پیٹ بھرا ہونا چاہیے، میرے پاس اتنا مال ہونا چاہیے کہ مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے. تو قریش کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہوا تھا اسی تجارت کے ذریعے سے کہ ان کو ضرورت نہیں تھی کچھ اور کرنے کی. ٹھیک ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ ان کو چاہیے کہ شکریہ کے طور پہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرے. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اندر خانہ کعبہ کے اور باہر بتوں کی لائن لگا دی. ہر جگہ کے ایریے کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے اپنے مشہور جو بت تھے وہ لا کے خانہ کعبہ کے اندر اور باہر رکھ دیے تھے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کا اس طرح سے شکریہ ادا نہیں کیا تھا جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی. آگے ہم دیکھتے ہیں الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر خوف میں امان دیا. بھوک میں کھانا اوبیسلی تجارت کرتے تھے اور ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی، سال میں 2 بار تجارت کرتے تھے، ایک بار گرمیوں میں اور ایک بار سردیوں میں. ٹھیک ہے، تجارت کر کے وہ اتنا پیسہ کما لیتے تھے کہ اور اس کے بعد جب مکہ میں یمن اور سیریا سے آئے ہوئے قافلے رکتے تھے تو اوبیسلی وہاں سے بھی ان کو پروفٹ آتا تھا. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو آپ کہہ لیں کہ ابھی بھی آپ بینیفٹ دیکھتے ہیں سعودی عرب کا، تو سب سے بڑا بینیفٹ جو ہے وہ ایز اے خانہ کعبہ میں آنے والے لوگوں کی وجہ سے ان کو پہنچتا ہے. ان کی اکانومی اسی وجہ سے زیادہ، کیونکہ حج اور عمرے کے لیے لوگ وہاں پر آتے ہیں. یہ اگر ہم بیک پہ چلے جاتے ہیں، اپنے پاسٹ کی بات کرتے ہیں، قریش کے زمانے کی بات کرتے ہیں، تو اس وقت بھی یہی تھا. ٹھیک ہے، ان کی سب سے اکنامکلی جو اسٹرانگ ہے وہ اس مکہ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی وجہ سے تھے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے کہ ان کو بھوک میں کھانا دیا، یعنی کہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے مال دے دیا کہ ان کو اس مال کی کم از کم ٹینشن نہیں لینی تھی. اور ڈر اور خوف کی بات اللہ تعالیٰ نے اس لیے کی ہے کیونکہ اب ہم بات کریں گے ہاتھی والوں کے واقعے کی بات، سورہ فیل کی بات کریں گے. تو اس وقت کیا ہوا تھا، جو کہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ ہی دن پہلے ہوا تھا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی حفاظت فرمائی تھی اور اس کو امن والا بنا دیا تھا ہاتھی والوں کو تباہ کر کے. ٹھیک ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ خوف سے اور اس طرح کے ڈر سے ان کو نجات دی تھی. ٹھیک ہے، اور یہ قریش کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ ہی عرصہ پہلے یہ واقعہ آیا تھا، تو یہ کوئی بہت صدیوں پرانی بات نہیں تھی کہ جس طرح بھی وہ توڑ موڑ کے ان تک پہنچتی، وہ ان کو معلوم تھا اور ان کے بڑوں کو بھی معلوم تھا کہ یہ واقعہ جو ہے وہ کیا ہوا تھا، کہ کعبہ کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی تھی. ٹھیک ہے، اور یہ کوئی بہت لمبی چوڑی سنی سنائی بات نہیں تھی کہ کوئی کہتے کہ 2-3 صدیاں پرانی بات ہے تو وہ کسی اور طرح سے لوگوں تک پہنچی ہو. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ امن اور خوف، ڈر اور خوف میں امن کی بات کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ الحمدللہ ہماری سورہ قریش کی جو ہے وہ تفسیر اور ترجمہ کمپلیٹ ہو گیا، اور بہت ہی چھوٹی سی مختصر سی سورہ ہے. اس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور ہمیں آج یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں کیا ذکر کیا ہے، کن چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال اور دولت دے دی ہے تو وہ مزید اس کی ہوس میں اپنا وقت برباد نہ کرے. جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دیا ہے اتنا پاس رکھے، اس کو استعمال کرے. ٹھیک ہے، یوٹیلائز کرے اپنے اور اپنی فیملی کے اوپر، اور اپنے باقی بچ جانے والے وقت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے. ایسا نہیں ہے کہ مزید ہوس بڑھتی چلی جائے کہ میرا یہ جو 2-3 گھنٹے بچ جاتے ہیں اس میں پارٹ ٹائم کوئی اور کام کر لوں اور میں اور مزید پیسہ کما لوں، کیونکہ پیسے کی ہوس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، اس کا تو کوئی بھی علاج نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے پاس اپنے دنیاوی کاموں سے ہٹ کے جو وقت بچتا ہے اس کو مزید کمائی کے لیے استعمال کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو آپ اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں. تو سورہ قریش سے ہمیں یہ بہت بڑا لیسن مل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو کمانے اور کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا کہ تم دنیاوی جھنجٹوں میں پڑے رہو
اور اپنی اولادوں کے لیے مال جمع کرو، اپنے لیے مال جمع کرو، پھر اس کو مزید بڑھانے کی طرف غور کرو، اور تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ کے دین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لوگوں کو بیسک ہی نہیں معلوم، لوگوں کو یہی نہیں معلوم کہ تم جو اتنے عرصے سے صورتیں پڑھتے آئے ہو نمازوں میں، ان کے مطلب کیا ہیں، ان کے واقعات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کی یہ صورتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ قریش کے لوگوں کو دکھانے کے لیے نازل کی۔ مکی صورت ہے، اوبیسلی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں، یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قریش کے لوگوں کے لیے نازل کی تھی کہ تمہیں کیا نعمتیں یاد نہیں رہتی ہیں، تمہیں نہیں یاد رہتا اللہ تعالیٰ نے تمہیں کب کب کہاں کہاں سے بچایا، اور تمہیں کتنی بڑی نعمتیں دی ہیں کہ تم اپنے گھر سے آرام سے جاتے ہو، تجارت کرتے ہو اور آ جاتے ہو، کوئی قافلہ تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا، ٹھیک ہے۔ اور ان کو معلوم تھا کہ ہم نے اگر ان کو نقصان پہنچایا تو ہماری تجارت یہاں سے نہیں ہو سکے گی، کیونکہ سینٹرل پوائنٹ جو ہے وہ مکہ پڑ رہا تھا، یمن اور سیریا کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ الحمدللہ آج ہم نے بہت اچھے طریقے سے اس صورت کو سمجھ لیا، پڑھ لیا، اور اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ ملیں گے کسی اور سورہ کی تفسیر کے ساتھ۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔